جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مائک پر تشریف لائے اور سندھ کے خیرت مند کارکنوں سے مخاطب ہو. تشریف لا رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. نعرہ تکبیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر جلسہ اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، جامعہ احمدیہ منزلگاہ کا یہ عظیم الشان اجتماع، اور اس اجتماع میں آپ کی اس بڑی تعداد میں شرکت در حقیقت دین اسلام کے ساتھ، دین علوم کے ساتھ، دینی مدارس اور جامعات کے ساتھ گہری تعلق کی علامت ہے. اور میں آپ کے اس جذبے اور اس محبت پر آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس سال جامعہ کے فضلاء جن کو دستار فضیلت دی گئی ہے اور حفاظ کرام، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر یہ جذبہ رہا تو انشاءاللہ یہ روشنی قیامت تک رہے گی اور اس چراغ کو کبھی بھی بجھایا نہیں جا سکے گا انشاءاللہ العزیز. میرے محترم دوستو، آج عالمی استعمار جو دین اسلام کے در پہ ہے، اسلامی تہذیب کے در پہ ہے، اور ان کو علم ہے کہ
کہ اسلامی تہذیب کی پشت پر دینی مدارس ہیں، یہ علماء اور فضلاء ہیں، اسی لیے یہ مدارس آج ان کے نشانے پر ہیں۔ مغربی تہذیب مغربی دنیا کی قوتیں اگر یہ ارادہ رکھتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں کسی حیرت میں ڈال دے۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے ملک کے ذمہ دار ادارے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، سرکاری توانائیاں، ریاستی توانائیاں، مملکتی توانائیاں وہ اس بات پر صرف کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک کہلانے والا، مسلمانوں کا وطن کہلانے والا اور 22 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ دار قوتیں، وہ اپنے وطن، اپنے اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب کے تحفظ کے بجائے مغربی دنیا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی وطن کے، ہماری ہی چمڑی کے لوگ وہ مغرب کے نمائندے بن جائیں تو پھر آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تعجب مت کیجئے۔ جب یہاں پر انگریز مسلط تھا اور بر صغیر پر جبر کی ان کی حکمرانی تھی، تب بھی اسی خطے کے ہماری ہی چمڑی کے لوگوں نے اپنے قوم اور وطن اور دین سے غداری کر کے ان سے وفاداری کا اعلان کیا تھا، اور ہمارے اکابر انہی سے لڑے تھے، جس کے آج آپ وارث ہیں، جن کی پگڑی آج آپ نے سر پہ رکھی ہے، جو دستار آج آپ نے باندھی ہے، یہ آپ کو ایک امانت منتقل ہوئی ہے۔ انہی علوم کا تحفظ کرنا، انہی علوم کے تقاضے کے مطابق ایک قومی زندگی تشکیل دینا، مغربی تہذیب کے بجائے ایک اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر انشاءاللہ العزیز جب ہم اس جذبے اور اس عزم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہ دینی مدرسے کو ختم کر سکے گی، نہ دینی علوم کو ختم کر سکے گی، نہ دینی تہذیب کو ختم کر سکے گی۔ میرے محترم دوستو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے اپنے اپنے وفاق ہائے مدارس تھے۔
اور پھر ان سب کی مشترکہ تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ باہمی نظم اور باہمی رابطے کا نام تھا. مشترکہ پالیسی اور مشترکہ حکمت عملی بنانے کا 15-20 سالوں سے حکمرانوں نے آپ اپنے لباس میں اس اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر سامنے عوام ہوں اور ان سے پوچھیں کہ ان لوگوں میں سندھی کون ہے، ان لوگوں میں پشتون کھڑا کر دیں تو ہر آدمی اپنے قومی لباس میں نظر آئے گا اور پتہ چلے گا کہ اس لباس کا آدمی سندھ سے تعلق رکھ رہا ہے، یہ لباس بلوچ کا ہے، یہ لباس پشتون کا ہے اور یہ پنجاب کا ہے. قومی دھارا تو یہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، تم تو مغرب کے دھارے میں چل رہے ہو. ہمیں مغرب کا راستہ نہ بتائیں، ہمیں اپنے علوم پر فخر ہے. قرآن و حدیث کے علوم کا تحفظ ہمارے اکابر نے بہت قربانیوں کے ساتھ کیا. جنرل مشرف نے بھی کوئی ماڈل مدرسہ پتہ نہیں اس نام سے کوئی مدرسے بنائے تھے جی، ماڈل دینی مدرسہ. وہ کدھر ہیں اب نظر آتے ہیں کہیں؟ اور خود اس نے اعتراف کیا کہ وہ ماڈل مدرسہ نہیں چل سکا، تو پھر اپنے آپ کو بدنام کیوں کیا؟ آج حکومت نے پھر آپ کے وفاق کے مقابلے میں اپنی مرضی کے کوئی وفاق بنا دیے. یہ ڈگڈگی بجانے والے وفاق ہیں. کوئی طالب علم نہیں جائے گا اس میں، کوئی مدرسہ نہیں جائے گا، کوئی عالم دین نہیں جائے گا. تو تمہارے اپنے مدرسے، اپنے لوگ، اپنے کام 2-4 اور بھی بنا لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی جگہ قائم ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہیں. تم نے 20 سال محنت کی ہمیں اپنے ڈھپ پہ لانے کی، تم ناکام ہو گئے. تم ہماری استقامت کے مقابلے میں ناکام ہو گئے. یہ جو تم نے کل نئے نئے وفاق جنم لیے ہیں، یہ تمہاری شکست اور ناکامی کا اعلان ہے. میرے محترم دوستو، یہ جو آج عوام جمع ہیں اور جہاں ہم جاتے ہیں انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ اس موجودہ حکومت کے خلاف نفرت کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ دھاندلی کی حکومت ہے، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ ووٹ کی چوری کی حکومت ہے. اور ووٹ کی چوری والی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو انشاءاللہ العزیز اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. اس نے قوم کو دیا کیا ہے؟
مہنگائی دی ہے، غربت دی ہے، افلاس دیا ہے۔ آج غریب آدمی کے گھر میں ان سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ آخر کیوں ماں باپ اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مائیں اور ان کے والدین اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں؟ مائیں اپنے بچوں کو بازار میں لاتی ہیں برائے فروخت۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور ملک کی حالت یہ کہ آپ کا سالانہ بجٹ، اس کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا، اور آنے والے وقت میں کسی بہتری کی امید بھی نہیں ہے۔ جھوٹی تسلیاں قوم کو دی جاتی ہیں، جھوٹی تسلیاں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ آج اسلام آباد میں پورے ملک کے سرکاری ملازمین جمع ہیں، اساتذہ جمع ہیں، کلرک جمع ہیں، وکیل جمع ہیں، ڈاکٹر اور وکیل سب احتجاج پر ہیں، مزدور احتجاج پر ہے، کسان احتجاج پر ہے۔ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں کہ جس سے وابستہ لوگ آج چیخ و پکار نہ کر رہے، لیکن حکمران ہیں جو اپنی عیاشی میں مصروف ہیں اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح قابل نفرت حکمران پہلے نہیں آئے۔ نہ کوئی کردار، نہ کوئی اہلیت، نہ کوئی استعداد، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ایسے حکمرانوں کو تو میں مٹی سے بنا کر پیش کر دوں گا۔ ہمیں ملک کا وفادار ہونا چاہیے، اداروں کو ملک کا وفادار ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو ملک کا وفادار ہونا چاہیے، اور ہر شعبے سے وابستہ ہمارے ادارے اپنے آئینی دائرۂ کار کی طرف واپس جائیں۔ اگر سیاستدان آپ کے کام سے کام نہیں رکھتا تو آپ بھی پھر سیاستدانوں کے کام سے کام نہ رکھیں۔ آپ اپنے حدود میں رہیں، ہم اپنے حدود میں رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے تعاون جاری رہے گا، جنگ نہیں ہوگی، ہم سب پاکستانی بنے، اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہمارے صلاحیتیں منظم ہیں۔ لیکن اگر ہم جبراً اقتدار پر قبضہ کریں تو جبری قبضہ تو شریعت کو قبول نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستۃ لعنتہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ۔ 6 لوگ ہیں وہ کہ جس پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور ہر نبی کی دعوت کی بددعا قبول بھی ہوتی ہے۔
اس میں ایک ہے المتسلط بالجبروت، جبر کی بنیاد پر قوم پر مسلط ہونے والا۔ اس امام کی امامت جائز نہیں جس کے مقتدی اس سے نفرت کرتے ہوں، وہ نہ چاہیں اور زبردستی اس کا امام بن جائے۔ ہم پاکستان میں اپنے آئین کے مطابق سب کا کردار چاہتے ہیں، ہم اصول پر قائم ہیں، اور سیاست کے اصول آج اس عمر میں آپ ہمیں اس کا الف بے جیم نہ پڑھایا کریں۔ اگر سیاست کو سمجھنا ہے تو پھر آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو سیاست سمجھائیں۔ نعرہ تکبیر! کہ تیری جرت کو، کہ تیری عظمت کو عالم اسلام کا عظیم الرحمہ مولانا فضل الرحمان۔ آج پاکستان کو تنہا کر دیا گیا، نہ پڑوس میں آپ کا کوئی دوست ہے، نہ اسلامی دنیا میں آپ کا کوئی دوست ہے۔ ایک دفعہ یہاں انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن میں ایک قرارداد پیش کریں۔ حالات سے واقفیت دیکھو، کہنے لگے کہ اس کمیشن میں اس وقت ہمیں 57 ووٹ حاصل ہیں، 57 ووٹ، اس کے کل ووٹ 47 ہیں، کل ووٹ، اور دعویٰ کیا ہمیں 57 ووٹ حاصل ہیں۔ پھر وہ قرارداد پیش کرنے کے لیے کم از کم 16 اراکین کی تائید ضروری ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کو 16 ووٹ بھی نہیں ملے، قرارداد ہی پیش نہیں کر سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا بلائیں ہیں جو ہم پر مسلط ہیں۔ سفارتکاری کے جاہل قسم کے لوگ، کس قسم کی دنیا ہم پر مسلط ہے۔ اچھے بڑے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی تھی، تو آج کوئی دوست آپ کا نہیں۔ دنیا میں ہم تنہا ہو گئے، ملک کی معیشت ہماری تباہ ہو گئی، افغانستان ہم سے آگے، ایران ہم سے آگے، انڈیا تو ہے ہی آگے، سری لنکا ہم سے آگے، بنگلہ دیش ہم سے آگے، بھوٹان اور نیپال کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے آگے، اور اس پورے خطے میں اور ماحول میں ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ تو پھر ایسے حکمرانوں کو کیوں ہونا چاہیے؟ ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں، ہم ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں۔ اسی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے 150 سال تک قربانیاں دی۔ اگر ہم انہی کے وارث ہیں تو آج بھی وہ فرض اور وہ قرض ہم پر باقی ہے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ انہی جذبات کے ساتھ ہم متحد رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف چلنا ہوگا تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت قدم بڑھاؤ! قائد جمعیت قدم بڑھاؤ! نعرہ تکبیر! اچھا ایک بات بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ جمعیت کا کارکن یہ سوچ لے کہ پچھلی مرتبہ تو صرف جمعیت تھی، تو اس دفعہ تو سارے ہیں، تو اگر میں نہ گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں حضرت، تو یہ نہیں دیکھنا، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ
ان حکمرانوں کو یہ انسانوں کا سمندر خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے, مدارس کی حفاظت فرمائے, ان علوم کی حفاظت فرمائے اور ہماری تہذیب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. پرے بابا پرے.